السلام علیکم ناظرین، دنیا کے ایک خوبصورت اور سرسبز علاقے میں ایک قوم آباد تھی جس کا نام قوم لوط تھا۔ یہ قوم سرزمین شام میں واقع سدوم اور عمورہ کے علاقوں میں رہتی تھی۔ یہ علاقے نہایت زرخیز، خوشحال اور قدرتی حسن سے بھرپور تھے۔ یہاں پانی کے چشمے بہتے، کھیتیاں، پھلوں کے باغات مہکتے اور ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی آسائشیں دے رکھی تھیں، لیکن انسان جب نعمتوں میں غرق ہو کر اپنے رب کو بھول جائے، جب جسم کی خواہشات روح پر غالب آ جائیں تو پھر زوال کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ یہی حال قوم لوط کا ہوا۔ یہ لوگ اس قدر بگڑ گئے تھے کہ انہوں نے وہ گناہ ایجاد کیا جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا۔ انہوں نے فطرت کے قانون کو توڑتے ہوئے مردوں کے ساتھ شہوت رانی شروع کر دی۔ مردوں کے پاس اپنی خواہشات پورے کرنے کے لیے جاتے، عورتوں کو چھوڑ دیا، بلکہ ان سے نفرت کرنے لگے، اپنی بستیوں کو شرمناک بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور نہایت پاکیزہ، سچے اور نرم دل انسان تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت نرمی، محبت اور حکمت سے سمجھایا۔ فرمایا، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے نہیں کی؟ تم مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ جاتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر۔ تم یقیناً حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ لیکن قوم لوط کے قانون جوں تک نہ رینگی۔ وہ ہنستے، مذاق اڑاتے، کہتے، اے لوط، اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بارہا فرمایا کہ اللہ کے غضب سے ڈرو، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تمہاری گندگی، تمہاری راتوں کی محفلیں، تمہارے ظلم، تمہارے شہر کے راستوں پر کھڑے ہو کر مسافروں سے بدفعالی کرنے کے ارادے، تمہاری فحش کلمات، تمہارے ناپاک عمل سب اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن وہ قوم دل کی اندھی ہو چکی تھی۔ ان کے شہر سدوم اور عمورہ میں جب کوئی اجنبی آتا تو نوجوان، بوڑھے، ہر عمر کے لوگ اکٹھے ہو جاتے اور اس پر حملہ کرتے، اس کے ساتھ بدفعالی کرتے۔ قوم کے بڑے بھی اس میں شریک ہوتے۔ نہ کوئی شرم، نہ حیا، نہ خوف خدا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے یہاں تک کہا، اگر تم ہماری قوم کے لوگوں کو اپنے پاس رہنے دو گے اور مہمانوں کی عزت کرو گے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تم سے مقابلہ کر سکتا، یا میرا کوئی پرزور سہارا ہوتا۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کا سب سے بڑا سہارا اللہ ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کی فریاد سنی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو بھیجا، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور خوشخبری دی کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے نوید لے کر آئے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر عذاب نازل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، فرمانے لگے، کیا تم ایک بستی کو ہلاک کرنے آئے ہو جبکہ اس میں لوط بھی ہیں؟ فرشتوں نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ وہاں ہیں، ہم اسے اور اس کے اہل ایمان کو بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے جو ظالموں میں شامل ہے۔ فرشتے وہاں سے سدوم پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بنے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم ان اجنبیوں کے پیچھے پڑ جائے گی۔ انہوں نے ان فرشتوں کو بچانے کے لیے ہر تدبیر کی، اپنی قوم کو سمجھایا، کہا، یہ میرے مہمان ہیں، انہیں رسوا نہ کرو۔ لیکن ان ظالموں نے کہا، تو جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اللہ سے ڈرو، مگر وہ قوم تو تمام حدیں پار کر چکی تھی۔ اب اللہ کا قہر نازل ہونے والا تھا۔ جب قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر حملہ کرنا چاہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، ایک ایسی زبردست چیخ کہ ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کی آنکھیں آندھی ہو گئیں، وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں نکل جاؤ، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جائے گی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام بستی سے نکل کر گئے تو پھر وہ گھڑی
आ पहुंची जिससे अल्लाह के नबी उन्हें डराते रहे थे। सुबह सादिक के वक्त अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने पड़ की नोक से सदूम, अमूरा और उनके आसपास की बस्तियां उलट दी। ज़मीन की तह से आसमान तक उठाकर फिर ज़ोर से उल्टा दिया। फिर उन पर मुसलसल पत्थरों की बारिश बरसाई गई। हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा था जिस पर वो गिरना था। वो बस्तियां नसीयत व नाबूद हो गई। ज़मीन ऐसी हो गई जैसे वहाँ कभी कोई आबाद न था। वो वादियाँ जो हंसती थी अब खामोश हो गई। वो मकानात जिन में कह के गूंजते थे अब खंडरात बन गए। वो बाज़ार जहाँ बेहयाई बिकती थी अब खाक तले दफन हो गए। वो दरख्त जिन पर फल लगते थे अब जड़ों समेत उखड़ चुके थे। और वो दरिया जिनके किनारे वो फहशी करते थे अब उनके ऊपर पानी बनकर बह रहा था। वो ज़मीन जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी वो बहर मर्दार यानी डेड सी बन गई, जहाँ आज तक कोई मछली ज़िंदा नहीं रहती। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो दिल से ईमान न लाई थी, जब पीछे मुड़कर देखी तो अजाब की लिपट में आ गई और हलाक हो गई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और चंद ईमान वाले लोग बचा लिए गए और यूं वो कौम जो दुनिया के सबसे पहले हम जन्स परस्त करने वाली कौम बनी, दुनिया की सबसे इबरतनाक सज़ा की भी हकदार ठहरी। उनका गुनाह सिर्फ बदफ़ाली न था, वो जुल्म करते, लोगों का रास्ता रोकते, फहाशी फैलाते, नबी का मजाक उड़ाते और गुनाह पर फ़ख्र करते थे। अल्लाह ने उन्हें दुनिया ही में ऐसी सज़ा दी कि क़यामत तक लोग इबरत हासिल करें। आज भी जो लोग फितरत से हटकर गुनाह की राहों पर चलते हैं उनके लिए कौम लूत का अंजाम एक खुली वार्निंग है। अल्लाह के नबी झूठ नहीं बोलते और अल्लाह के अजाब जब आते हैं तो फिर वो न किसी ताकतवर को छोड़ते हैं न किसी बस्ती की खूबसूरती को, वो इंसाफ करते हैं और सख्त इंसाफ था। हमारा कौम लूत का वाक़या कि उन पर कौन सा अजाब आया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने उनकी बस्ती को गर्क करके रख दिया। अपने पड़ के कोनों से उसको ऊपर आसमान से नीचे उलट दिया और उन पर पत्थरों की ऐसी बारिश की कि वो बस्ती गर्क हो गई और बस वो ईमान वाले बच गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और कुछ ईमान वाले बच गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी उस अजाब में मर गई और हलाक हो गई। ये था हमारा इस कौम लूत के बारे में वाक़या। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।